صاحب اچھی خوشخبری سنائیں گے. اچھا سر، یہ کہا گیا تھا کہ پیٹرولیم لیوی کا جو ہم ریلیف ہے عوام کو وہ بجلی کی قیمتوں میں کمی کر کے دیں گے، تو وہ کہیں یہ صرف بات ہی تو نہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہماری زبان پچھلی حکومتوں والی زبانیں نہیں ہیں. ہماری زبان پکی ہوتی ہے اور انشاءاللہ ثابت کر کے دکھائیں گے آپ. وفاقی وزیر توانائی نے چند روز میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کی نوید سنا دی. کیا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ کرنے کا فائدہ عوام کو دیں گے؟ صحافی کا سوال. زبان کے پکے ہیں، وزیر اعظم جلد اچھی خبر سنائیں گے. اویس لغاری کی میڈیا سے گفتگو. جولائی سے فروری تک ترسیلات زر میں 32.5% اضافہ. ترسیلات زر 23.96 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئیں. برآمدات میں بھی 7.2% اضافہ. حجم 21.82 ارب ڈالر ہو گیا. براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 4% اضافہ ریکارڈ. زر مبادلہ کے ذخائر 11 ارب 14 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے. مارچ کی ماہانہ اکنامک اپ ڈیٹ آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی گئی. آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کا ریکارڈک منصوبے کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی مکمل کرنے کا اعلان. 37 سال میں 183 ارب ڈالر مالیت کا سونا، تانبا اور دیگر دھاتیں نکالی جائیں گی. او جی ڈی سی ایل کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے منصوبے کے لیے سرمایہ کاری بڑھا کر 62 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کرنے کا فیصلہ کر لیا. 2028 میں کام شروع ہوگا. The responsibility of this council to ensure the realization of that right for the Kashmiri people and promote a just and lasting settlement of the Jammu and Kashmir dispute by taking measures to implement its own resolutions. پاکستان نے سلامتی کونسل میں مسئلہ کشمیر بھرپور انداز میں اٹھا دیا. مسئلہ کشمیر بدستور سلامتی کونسل کے ایجنڈے پر موجود ہے. اس کا منصفانہ اور حتمی حل باقی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق فاطمی کا خطاب. Jammu and Kashmir is not and has never been a so-called integral part of India. It is a disputed territory whose final disposition is to be decided by the people of Jammu and Kashmir through a UN-supervised plebiscite. India raises the bogey of terrorism to divert attention from its violation of international law in occupied Jammu and Kashmir. مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے. یہ بھارت کا اٹوٹ انگ ہے اور نہ ہی کبھی تھا. حتمی فیصلہ کشمیری عوام نے استصواب رائے سے کرنا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستانی کونسلر کیسر سربانی کا بھارتی مندوب کو کرارا جواب. گندم اگاؤ انعامی اسکیم کے تحت کاشتکاروں کے لیے مفت ٹریکٹر کی فراہمی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے بٹن دبا کر ڈیجیٹل قرعہ اندازی کی. بہاول نگر کی خاتون کاشتکار پہلا ٹریکٹر حاصل کرنے میں کامیاب. مریم نواز نے خود فون کر کے کامیاب کاشتکار کو مفت ٹریکٹر ملنے پر مبارکباد دی. پروگرام کے تحت گندم کے کاشتکاروں کو 1000 ٹریکٹر مفت فراہم کیے جائیں گے. گندم پچھلے سال بھی نہیں خریدی گئی اور اس سال بھی گندم نہیں خریدی جا رہی. گورنمنٹ کی جو آج تک جو خبریں ہیں جو بات چیت کر رہی فیڈرل یا صوبائی گورنمنٹ، اس سال لگتا ہے کہ گندم وہ خریدیں گے نہیں. جس طرح پچھلے سال چلو ایک صوبے نے خریدی تھی، اس سال لگتا ہے کہ چاروں صوبے گندم نہیں خرید رہے. کسان اتحاد کا پنجاب حکومت سے رواں سال بھی گندم کی سرکاری سطح پر خریداری نہ کرنے کا شکوہ. چیئرمین کسان اتحاد خالد باٹھ نے احتجاج کی دھمکی بھی دے دی. دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے مجوزہ منصوبے کے خلاف سندھ بھر میں احتجاج. کراچی میں پیپلز پارٹی کی ریلی. سندھ اسمبلی سے پریس کلب تک مارچ میں ارکان اسمبلی بھی شریک ہوئے. سکھر تھرپارکر جام شروع. شکارپور، کنٹکوٹ اور خیرپور سمیت کئی شہروں میں مظاہرے. سندھ کا پانی کبھی پنجاب نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اس کو طرف دیکھ سکتا ہے. اپنے پانی کی مینجمنٹ کے حوالے سے ہماری اپنی ظاہر ہے، وہ ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم نے اپنے پانی کے ساتھ کیا کرنا ہے. سو یہ ان کی کنفیوژن ہے، یہ ان کو ڈس انفارمیشن ہے، اللہ جانے کیا ہے.
اس کے اوپر میڈیا پہ بات کرنے کی بجائے ہم کسی فورم پہ بیٹھ کے بات کرنا پسند کریں گے. عظمہ بخاری نے سندھ کے پانی کے پنجاب میں استعمال کے الزامات مسترد کر دیے. میڈیا کے بجائے کسی فورم پر بیٹھ کر بات چیت ہونی چاہیے. پنجاب کی وزیر اطلاعات نے محکمہ موسمیات کی جانب سے خشک سالی کی وارننگ بھی یاد دلا دی. مل بیٹھ کر مسئلہ حل کرنے کا مشورہ. ملک میں معمول سے کم بارشوں کے باعث پانی کی قلت، خشک سالی کا خطرہ پیدا ہو گیا. حالیہ بارشوں کے باعث ملک کے وسطی اور بالائی علاقوں میں خشک سالی کی صورتحال میں بہتری. سندھ، بلوچستان کے جنوبی علاقوں اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں خشک سالی کی صورتحال بدستور برقرار. 1 ستمبر 2024 سے 21 مارچ 2025 تک پورے ملک میں معمول سے 40% کم بارشیں ہوئی. تربیلا اور منگلا ڈیموں میں ذخیرہ شدہ پانی کی شدید قلت. آئندہ مہینوں میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث خشک سالی کا خطرہ منڈانے لگا. محکمہ موسمیات کے خشک سالی مانیٹرنگ سینٹر نے ایڈوائزری جاری کر دی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کمیٹی کا اجلاس. کئی اہم منصوبوں کی منظوری. ٹرانسپورٹ، مواصلات، ریلوے سمیت 1275 ارب روپے کے 13 منصوبے شامل. اجلاس میں پائیدار ترقی، بین الصوبائی رابطے اور اقتصادی تبدیلی کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا گیا. اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں صوبائی وزراء، وفاقی سیکریٹریز اور دیگر افسران کی بھی شرکت. خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں پر زمین تنگ کر کے علاقے بہادر خیل کے پہاڑوں میں سی ٹی ڈی اور پولیس کا خفیہ اطلاعات پر آپریشن. دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ، علاقے میں سیکیورٹی چیک پوسٹیں قائم کر دی گئیں. وزارت داخلہ نے خیبر پختونخوا سے اخوان طلبہ کا ریکارڈ طلب کر لیا. صوبائی سیکریٹری داخلہ کو خط ارسال. ریکارڈ 27 مارچ تک ارسال کرنے کی ہدایت. ایف آئی اے نے مصطفیٰ قتل کیس میں گرفتار ملزم ارمغان کی کسٹڈی کے لیے منتظم عدالت سے رجوع کر لیا. ملزم کے خلاف منی لانڈرنگ کے تحت مقدمہ درج ہے. تفتیش کے لیے کسٹڈی دی جائے. ایف آئی اے کی استدعا، جہاں ملزم کا مقدمہ زیر سماعت ہے اسی عدالت سے رجوع کیا جائے. منتظم عدالت کا جواب. ایف آئی اے کو محکمہ داخلہ سندھ سے رابطہ کرنے کی ہدایت. کراچی میں ملیر ہالٹ پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے جاں بحق میاں بیوی اور بچے کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. عزیز و اقارب اور اہل علاقہ سمیت سیاسی اور سماجی رہنماؤں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. پولیس نے ڈرائیور اور ہیلپر کو گرفتار کر لیا. واقعے کا مقدمہ بھی درج. ٹریفک کے قوانین نہیں فالو ہوں گے تو اور بتدریج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک جو ہے بالکل بے ہنگم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس وجہ سے ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں. سندھ کے وزیر صحت نے ٹریفک قوانین کے خلاف ورزیاں حادثات کا سبب قرار دے دی. کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں، ڈاکٹر ازرا پیچوہو کی کراچی کے جناح میڈیکل یونیورسٹی میں گفتگو. پہلے منکی پاکس کیس کی بھی تصدیق کر دی. مریض کی حالت بہتر قرار. بیرسٹر سیف کا پنجاب میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کی مبینہ پکڑ دھکڑ پر اظہار تشویش. گزشتہ رات مساجد سے بھی کارکنوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کا دعویٰ، حکومت کو پی ٹی آئی کی ریلیوں سے خوفزدہ قرار دے دیا. پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں مالی دہشت گردی شروع کر دی. رمضان پیکج میں کارکنوں اور ارکان اسمبلی کو فائدہ پہنچایا گیا. اے این پی کے صوبائی صدر میاں افتخار حسین کی پریس کانفرنس. عدلیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ. مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت کے عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست. لاہور ہائی کورٹ کا کیس 4 اپریل کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد میں علی امین گنڈاپور کے خلاف آڈیو لیک کیس. علی امین گنڈاپور کے مسلسل غیر حاضر ہونے کی بنا پر پہلے سے جاری ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار. اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین مذہب الزامات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دینے کی درخواستوں پر سماعت. مفاد عامہ کے پیش نظر کارروائی براہ راست دکھائی گئی. 101 درخواست گزاروں کی جانب سے ایمان مزاری، ہادی علی اور عثمان وڑائچ سمیت دیگر وکلاء پیش ہوئے.
آرمی چیف جنرل سید آصم منیر کی والدہ انتقال کر گئی. صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وزیر داخلہ محسن نقوی، چیئرمین سینٹ اسپیکر ایاز صادق، چاروں صوبوں کے گورنرز، اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کا اظہار تعزیت. آج ہونے والا وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا. پاکستانیوں کی امریکہ داخلے پر پابندی سے متعلق فیصلہ نہیں ہوا. ٹرمپ نے اسٹیٹ یونین سے خطاب میں پاکستان کے تعاون کو سراہا. امریکہ میں آباد پاکستانی امریکی معاشرے کا اہم حصہ ہیں. امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان کا بیان. واشنگٹن ڈی سی میں پاکستانی سفارت خانے میں یوم پاکستان کی تقریب کا انعقاد. امریکی حکام بھی شریک ہوئے. امریکہ میں مقیم پاکستانی مثبت بیانیے کی تشکیل روابط کو فروغ دینے اور دونوں ممالک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں. پاکستانی سفیر رضوان سعید عباسی کا تقریب سے خطاب. موجودہ حکومت میں سی سی آئی کی تشکیل کا 1 سال مکمل. کوئی اجلاس نہ ہو سکا. مسلسل تاخیر سے کئی اہم قومی نوعیت کے فیصلے التوا کا شکار. آخری اجلاس نگراں حکومت میں 29 جنوری 2024 کو ہوا تھا. وفاقی حکومت میں تعینات 5 سے 20 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ لینے والے پروفیشنلز کے لیے مزید مراعات. 4,900 روپے تک ڈیلی الاؤنس ملے گا. کراچی، حیدرآباد، سکھر اور ملتان سمیت بڑے شہر اسپیشل اسٹیشنز ڈکلیئر. پشاور کے نشتر آباد میں بینک کی کیش وین کو لوٹنے میں ملوث 4 ملزمان گرفتار. وین کا ڈرائیور ڈکیتی کا مرکزی ملزم نکلا. ملزمان کو 24 گھنٹے میں ہی ٹریس کر لیا گیا. مختلف مقامات کی سی سی ٹی وی فوٹیجز اور جیو فینسنگ کی مدد سے ملزمان تک پہنچے. بینک وین لوٹنے کا منصوبہ 1 ماہ قبل بنایا گیا. ایس ایس پی کی پریس کانفرنس. خیبر کے باڑہ بازار میں بینک ڈکیتی کی بڑی واردات. مسلح ڈکیت 1 کروڑ روپے سے زائد کی رقم لوٹ کر فرار. پولیس نے قریبی بینک کے اور باہر کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی. کشمور پولیس کا ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن. بنگوار گینگ کے خلاف آپریشن میں تمام تھانے دار، سی آئی اے، مددگار فائٹرز اور ریپڈ ریسپانس ٹیمیں شریک. 6 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا. 3 ٹھکانے آگ لگا کر مسمار کر دیے گئے. شیخو پورہ میں عدالتی حکم پر بیلف کا پیٹرول پمپ پر چھاپا. زنجیر سے بندے ملازم کو بازیاب کروا لیا. چینی کی صورتحال پر رپورٹ پیش نہ کرنے پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اظہار برہمی. کمیٹی چیئرمین نے سیکرٹری صنعت، سیکرٹری تحفظ خوراک اور سیکرٹری تجارت کو طلب کر لیا. پبلک ورکس ڈپارٹمنٹس ایک کرپٹ ترین ادارہ ہے. اس سے متعلق شکایات کے انبار ہیں. چیئرمین پی اے سی جنید اکبر کا اظہار خیال. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا پی ڈبلیو ڈی کا پرفارمنس آڈٹ کروانے کا مطالبہ. نیپرا فروری کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں بجلی سستی کرنے کی درخواست پر سماعت کل کرے گا. سی پی پی اے نے 30 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست کر رکھی ہے کہ الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا. اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے، 2 صحافیوں سمیت مزید 17 فلسطینی شہید. اسرائیلی قبضے پر بننے والی فلم کے ڈائریکٹر پر تشدد، گرفتار بھی کر لیا گیا. امریکہ کی شمالی یمن پر بمباری، کینسر کا اسپتال تباہ کر دیا. حوثیوں کی جوابی کارروائی، امریکی بحری جہاز پر میزائل حملہ. امریکی وزیر دفاع نے یمن جنگ سے متعلق خفیہ منصوبہ امریکی جریدے کے سینئر صحافی کو بھیج دیا. منصوبہ غلطی سے بھیجا تھا. اٹلانٹک میگزین کے ایڈیٹر ان چیف جیفری گولڈ برگ کا رد عمل. روس یوکرین جنگ کے خاتمے کی کوششوں کے حوالے سے سعودی عرب میں امریکی اور روسی وفود کی ملاقات. امریکہ اور یوکرینی وفود کے درمیان بات چیت کا ایک اور دور ہوگا. بھارت کینیڈا کے عام انتخابات میں مداخلت کر سکتا ہے. بھارتی حکومت کینیڈین کمیونٹیز اور جمہوری عمل میں مداخلت کا ارادہ اور صلاحیت رکھتی ہیں. کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو چین کی جانب سے بھی مداخلت کے خدشات. میئر استنبول اکرم امام اوغلو کی گرفتاری کے خلاف احتجاج ترکیہ کے 55 صوبے تک پھیل گیا. احتجاج کرنے والے 1100 افراد گرفتار. امام اوغلو کو بدعنوانی اور دہشت گردی کے مقدمے میں میئرشپ سے ہٹایا گیا تھا. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5واں اور آخری T20 میچ کل ویلنگٹن میں کھیلا جائے گا.
قومی ٹیم میں 1 سے 2 تبدیلیوں کا امکان، کیویز کو 5 میچوں کی سیریز میں 3-1 کے فیصلہ کن برتری حاصل۔ پاکستان کو ون ڈے ورلڈ کپ جیتے 33 سال بیت گئے۔ 1992 میں قومی ٹیم نے انگلینڈ کو ہرا کر ٹائٹل اپنے نام کیا تھا۔ لاہور میں ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کی تیاریاں، خواتین کھلاڑیوں کے درمیان پریکٹس میچ جاری، تربیتی کیمپ 30 مارچ تک جاری رہے گا۔ لاہور میں سرکاری نرخ نامے نظر انداز، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی انتظامیہ پھلوں کی قیمتیں نیچے لا نہ سکی۔ 325 روپے کلو والا سیب 400 سے زائد، 145 روپے کلو والی اسٹرابری 190 جبکہ 260 روپے درجن والے کیلے کی 300 روپے میں فروخت جاری۔ شہری مہنگے داموں فروٹس خریدنے پر مجبور۔ اسماء الحسنہ، اسماء النبی اور قرآنی آیات کی دل فریب خطاطی، لاہور میں خوبصورت رنگوں سے مزین فن خطاطی کی نمائش سج گئی۔ شاندار فن پارے دیکھ کر شرکا داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ جدید انداز میں بنائے گئے خطاطی کے شاہکار 28 مارچ تک اہل ذوق کی تسکین کرتے رہیں گے۔ رمضان المبارک کی برکتیں سمیٹنے میں پشاور بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ شہر میں معاشی لحاظ سے کمزور افراد کے لیے افطار کے ساتھ ساتھ سحری کا بھی مناسب انتظام۔ مقامی تنظیم کی جانب سے رات 11 بجے سے مستحق افراد کے گھروں میں سحری پہنچا دی جاتی ہے۔